اسد صاحب، 28ویں ترمیم کی بات بعض گشت سنائی دے رہی تھی. اب وہ تو پیچھے رہ گئی ہے، سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو موجودہ جو سنیریو بدلا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ذرا ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ 18ویں ترمیم بھی جو آئی تھی وہ بھی ایک ریسیٹ ہی تھا، اور جو قوانین میں بھی چینجز آتے ہیں، آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا، اس کو بھی ریسیٹ کیا گیا. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور اس کو آپ ایک ملک کی اور ایک قوم کی جو ارتقاء کا سلسلے ہیں اس کا حصہ سمجھیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بات شروع ہو گئی ہے کہ آپ کا یہ نظام جو ہے یہ فرسودہ ہے، نہیں چل سکتا اور اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ جب 1956 کا جو سارا سلسلہ چل رہا تھا وہ آیا تو کہا گیا کہ نہیں یہ کام نہیں چلے گا، اور پھر 62 میں آپ کے پاس ایک آئین آ گیا، اور پھر اس کو آپ نے منہدم کر دیا. آپ نے اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر کیا، اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ جی ریسیٹ کرنا ہے. لیگل فریم ورک کے بعد 72 میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا، اور پھر 73 میں الٹیمیٹلی وہ کانسٹیٹیوشن آیا جس کے اندر پھر ریسیٹ کیا ضیاء الحق کے زمانے میں، اور پھر مشرف کے زمانے میں بہت سارے کام ہوئے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک پرانی ہی ایکسرسائز ہے جس کو نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی. سوال جو ہے جس کا جواب لازمی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے تو وہ ریسیٹ کرنا، کیا آپ نے اس قوانین کو چینج کرنا ہے، آئین کو چینج کرنا ہے، یا اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے اندر ایسی کوئی چینج لے کے آنی ہے جو آپ کے ملک کے لیے مثبت چیزیں بنائے، سب کچھ کرے. اس کے لیے آپ کو آئین کو ریسیٹ کرنے کی یا سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سسٹم کو امپروو کرنا ہے. میں کہا کرتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہونی چاہیے، لیکن ود ان دی کنفائنز آف لا اینڈ ود ان دی کنفائنز آف دی کانسٹیٹیوشن. جو بات محسن نقوی صاحب نے اس دن سمٹ کے اندر کہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے تناظر میں ہی بات کی گئی ہے یا سارے سسٹم کو بدلنے کی بات کی گئی ہے؟ دیکھیے، جو انہوں نے بات کی وہ بات کی ہے پورے سسٹم کو چینج کرنے کی، اور سسٹم میں آئین اور قوانین جو ہیں وہ ایک کلیدی جو ہے وہ ان کا کردار ہے. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی سسٹم کون سا ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں تو ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور پھر بات ہو رہی ہے صوبوں کو چھوٹا کرنے کی، بڑا کرنے کی، تقسیم کرنے کی. دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کو آپ دیکھتے ہیں تو ٹریفک میں آپ نے کبھی دیکھا کہ سڑکیں بڑی کر دینے سے ٹریفک مینیج نہیں ہوتی. مینجمنٹ سسٹمز آپ کو ڈالنا ہوتے ہیں. یہ تو کر دیا آپ نے، ایک بڑی سڑک بنا دی، تو جو آرٹریز وغیرہ اور جو اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں اس کو آپ کیا کریں گے؟ سو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جس صدارتی نظام بہتر نظام ہے، آپ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں. آپ نے ایکسپیریمنٹ اس کو ایوب خان کے دور میں کیا، آپ نے ایکسپیریمنٹ ضیاء الحق کے دور میں کیا، آپ نے مشرف کے دور میں کیا. کیا حاصل ہوا؟ آپ کا ملک 2 لخت ہو گیا، اور آپ کو دوبارہ ریسیٹ کرنا پڑا 18th امینڈمنٹ لا کے، وہ ساری چیزوں کو رول بیک کر کے ان کو نئے سے جو کام کرنے والا ہے، جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا. اب چلیے، صوبوں کی تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو چھوٹا کر دیا جائے. اب آپ کتنے ہائی کورٹس لگائیں گے ان صوبوں میں؟ آپ کتنے سیکریٹریٹس لگائیں گے؟ کتنے چیف منسٹرز ہوں گے؟ کتنے گورنرز ہو جائیں گے؟ کتنے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے؟ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے کی، تو کیا اس سے حکومتی اخراجات زیادہ نہیں ہو جائیں گے؟ اب آپ کا سوال ہوگا پھر کرنا کیا چاہیے.
اچھا یہ مجھے بتائیں، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات نہ ہوتے ہوں اور پاور ہمیشہ سینٹرلائز رکھی گئی ہو، وہاں پہ صوبوں کو چھوٹا کرنا یہ کس طرح سے حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ آپ نے جو آپ کے سوال میں آپ کے لیے جواب ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ صوبوں کو آپ چھوٹا کیوں کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تاکہ عوام کی حکومت عوام کے قریب آ جائے. تو اس کا حل تو آپ کے پاس ہے نا، اور وہ ہے جو آپ نے بات کی، لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کو آپ نے کیسے اسٹرینگتھن کرنا ہے؟ پہلا، ہاں اس مہین میں آپ کو تبدیلی کرنا ہوگی. کیسے؟ کہ آپ اس کا الیکشن جو ہے اس کو انشور کریں، ٹینیور کو انشور کریں، اس کے صوبائی حکومت کا جو اس میں تسلط ہوتا ہے اس کو ختم کریں. لوکل گورنمنٹس اپنے اخراجات جو ہیں وہ خود مینیج کریں، اپنے ٹیکسز لگائیں، اور یہ ہے طریقہ اس معاملے کو آگے لے کے چلنے کا. ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا. ایک جنرل صاحب تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پورا ایک مسودہ بنایا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں بہت سارا حصہ ڈالا تھا دانیال عزیز صاحب کا بھی تھا، اور وہ مسودے موجود ہیں سارے کے سارے کہ کس طریقے سے سارا کچھ کرنا ہے. اس کے اوپر سے مٹی اتاریے، اس کو دیکھیے، اس کو آج کل کے تقاضوں کے مطابق اس کو کیجیے اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں. یہ گیپ جو ہے، یہ گیپ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پورا کر سکتی. دوسرا، آپ کا جو نظام ہے، عدالتی نظام، اس کو بھی آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. کیسے؟ ابھی آپ کا سول کورٹ ہے، پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا سپریم کورٹ ہے، اور پھر آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ. وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اختیارات یا جورسڈکشن کا سوال بار بار اٹھتا ہے، تو اس کو ٹھیک کیجئے. آپ ایک ٹیئر ختم کریں اس کے اندر سے. آپ سارے سول ججز کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز بنائیے. آپ ان کو وہاں سے اپیل کا ہونا چاہیے. پھر جو ججز کو انڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے، میرے خیال ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. میں تجویز بہت سالوں سے دے رہا ہوں، میرے کم و بیش 15 برس ہو گئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمیں ایک آل پاکستان جوڈیشل سروس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ سب لوگ کمپیٹ کریں اور مارکیٹ سیلریز کے ذریعے آپ ان ججز کی تعیناتی کریں. ان کو بھی ٹینیور ملنا چاہیے. لیکن کیا آپ ججز کو ان آئسولیشن دیکھیں گے؟ کیا بیوروکریٹس کا کام نہیں ہے کیا؟ اور بیوروکریٹس ہی تو ہیں جو آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ پالیسیز بنائیں، ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر میں انٹرفیئر نہ کریں. ان کو بھی ٹینیور جو ہے اس کی سیکورٹی دیجیے. بیوروکریٹس کو کم از کم 3 سے 5 برس ان کو ایک ہی محکمے میں کام کرنے دیجیے. اب آپ دیکھیے کہ کیا آپ کے جو کاڈرز ہیں، کیا اس میں کیا جوڈیشل کاڈر ہے؟ نہیں ہے. اس میں کیا ایجوکیشن کاڈر ہے؟ نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہیلتھ کا کاڈر ہے؟ نہیں ہے. اب آپ ایک جرنلسٹ، یعنی جو جنرل کام کرتے ہیں، جو ان کو آپ پالیسی میکنگ میں لگا دیتے ہیں ہیلتھ کے لیے، وہ تو مناسب نہیں ہے. اس کے تو پورا ہیلتھ سائنسز کا ایک شعبہ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہوں، لیکن ہیلتھ سائنسز میں تو آپ کو پڑھنا ہے. جس طرح آپ کسٹمز وغیرہ میں آپ کو تربیت ہوتی ہے، انکم ٹیکس میں ہوتی ہے، تو ہیلتھ سروسز میں کیوں نہیں آپ کی پوری ٹریننگ کی جائے اور پھر بیوروکریٹس اس ہیلتھ سروس میں سے لیے جائیں. اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ بااختیار الیکشن کمیشن کی عدم موجودگی کرپشن کے خاتمے اور رویوں کی تبدیلی کے بغیر جو ہے وہ سسٹم ری سیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کی، رویوں کی تبدیلی کی. رویوں کی تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب آپ دیکھیں گے کہ قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی. قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے لین میں چلنا ہے. قانون میں لکھا ہے کہ موٹر سائیکل پہ 2 سے زیادہ سواریاں نہیں ہو سکتی. قانون میں لکھا ہے کہ آپ سپیڈ لمٹ کو کریں گے. لیکن کیا
ہر کوئی یہ دھجیاں نہیں اڑا رہا اس قانون کی، ہے نا؟ تو پھر وہ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ قانون توڑنا ایک نارم بن گیا ہوا ہے، قانون کی پابندی نارم نہیں ہے. تو یہ ہے مائنڈ سیٹ آپ کے ملک میں انفارچونیٹلی. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ کراؤ کہ آپ نے معاشرتی علوم کا جو نصاب میں سے جو ہے وہ نکال ہی دیا گیا تھا. اب اس کو بار بار میرے کہنے کے اوپر اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا، ضرور کہا ہوگا، کیونکہ یہ صرف میری ہی توجہ اس پہ نہیں ہے، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اس پہ کام کرتے ہیں، اور میں کوئی زوم نہیں رکھتا کہ مجھے یہ باتیں پتہ ہیں. لیکن معاشرتی علوم جب آپ کو اسکولوں میں نہیں پڑھایا جائے گا، اس کی تربیت نہیں کی جائے گی، تو پھر آپ جو مرضی قانون بناتے رہیں، مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. ایک یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے صرف تعلیم ہی نہیں دینی، آپ نے تربیت بھی دینی ہے، اور اس تربیت کے عمل کو آپ ہے، اور وہ عمل ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کی تربیت بھی کریں، اور تربیت ایز گڈ سٹیزنز آپ کی کیا فرائض ہے وہ کرنا ضروری ہے. سو یہ ساری ایسپیکٹس جو ہیں، جب تک کہ آپ ان کو، اور ہم کیوں نہیں ان معاملات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کر کے اس کو آپ لے کے آئیں. اور یہ ڈسکشن سب سے زیادہ اچھی کہاں ہوگی؟ پارلیمنٹ میں. لیکن پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ حکومت کو دیکھتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دیں کیونکہ ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے. تو ان کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں پہ ڈسکشن، ان چیزوں کے اوپر ایکسپرٹ سے اوپینین لینا، اس کے اوپر کمیٹیز کے اوپر بیٹھنا، اس سے ہٹ کر کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. تو ان کا کام تو نہیں ہے. اور ڈیولپمنٹ پھر کون کرے؟ ڈیولپمنٹ کریں گے لوکل گورنمنٹس، ڈیولپمنٹ کریں گے پی این ڈی، پلاننگ اینڈ ڈویژن ڈیولپمنٹ والے شعبے والے، اور وہاں پہ آپ کو ٹریفک انجینئرنگ یہ وہ. سو یہ ان کے ذمے کام ہونا چاہیے. آپ کے ذمے ہے پارلیمنٹیرینز کے طور پہ پالیسی میکنگ، اور آپ نے چیک کرنا ہے گورنمنٹ کو. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ آپ اسی پارلیمنٹ سے منسٹرز کو لیتے ہیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آپ ہائر ایجوکیشن کا منسٹر ضرور لگا دیتے ہیں، لیکن آپ منسٹر کو ہائر ایجوکیشن نہیں دیتے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال اسمبلیاں پوری کریں گی؟ جی، آپ نے دیکھا کہ 5 سال اسمبلیاں کبھی بھی پوری نہیں کی، سوائے ایک بار کے، جب 5 سال کا سلسلہ چلا جس میں پیپلز پارٹی کی شاید گورنمنٹ تھی. دیکھیے، پوری کریں نہ کریں، سوال تو کارکردگی کا ہے. جو 5 سال میں کارکردگی صفر رہی، وہ 4 سال میں کیا کریں گے، وہ 7 سال میں کیا کریں گے. دیکھیے، اس میں جس طرح ہم اپنے محکمہ جاتی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بناتے ہیں، تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے لیے پرفارمنس انڈیکیٹرز کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جہاں پہ عوام جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں ان کے ذمے ہو، ان کو پتہ ہو کہ ان کے الیکٹ کیے ہوئے جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، وہ کتنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں پالیسی میکنگ میں، لا میکنگ میں، اور ان سب باتوں میں. اور انفارچونیٹلی کیا ہے کہ جو ایم پی ایم این اے ہے وہ تو وزیر بننا چاہتا ہے، اور اگر وہ وزیر بننا چاہتا ہے تو حکومت پر وہ تنقید نہیں کرے گا. تنقید صرف اپوزیشن کا کام نہیں ہے، تنقید پارلیمنٹ کا کام ہے. اور یہ کنسٹرکٹیو تنقید کی بات کر رہا ہوں، تنقید برائے تنقید کی نہیں. اشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کا جو تناسب چل رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر طے کی جا رہی ہیں، اس سے جو گراوٹ آئی ہے معاشی طور پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے عوام کو مزید پیسا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کے ہاں مہنگائی جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہے، اور یہ چیز سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے.
تو پھر حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ قوت خرید کو بڑھائیں. آپ مہنگائی کو کم نہیں کر سکتے, آپ قوت خرید کو تو بڑھا سکتے ہیں نا. اور وہ کیسے ہے؟ جب آپ اپرچونٹیز پیدا کریں. اب یہ حکومت تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن مجھے پرائم منسٹر کے اوپر یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب چیف منسٹر بھی تھے تب بھی ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ میں لوگوں کی قوت خرید کو بڑھاؤں, اور اسی لیے ٹیفٹا بنائی گئی, اسی لیے اور انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے. انہوں نے لیپ ٹاپ کا اور باقی چیزیں جو ہے وہ کرنی شروع کی. اٹ واز دس ان ہز مائنڈ دیٹ ہی واز ڈوئنگ اٹ. بٹ اس سے اب آگے جانا ہے, اور وہ کیسے آگے جانا ہے؟ جب آپ اپنی جو ساری کی ساری ایگریکلچر پالیسی ہے اس کو آپ ٹھیک سے چلائیں, آپ اس کے اندر ان معاملات کو جو ہے وہ بڑھوتی کی طرف لے کے جائیں, آپ اس معاملے کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھائیں. اس میں خواتین کا جو اتنی زیادہ پاپولیشن ہے اس کے اندر آپ ان کے اندر ہنر پیدا کریں. آپ کا ملک جو ہے وہ دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ہے, 5ویں نمبر پہ ہے. آپ کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے چیز اور اس طرح کی چیزیں؟ آپ کا ملک جو ہے وہ گندم امپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ اور آپ جو ہے وہ سبزیاں جو ہیں وہ مجھے بتائیے کہ اتنی واسٹ آپ کے ایریاز ہیں جس پہ آپ سبزی اگا سکتے ہیں, لیکن پیاز آپ کو امپورٹ کرنا, ٹماٹر آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یو شوڈ بی ایکسپورٹنگ آل دیز تھنگس. نہیں تو یہ معاشی پالیسیاں کون بناتا ہے؟ کیوں اس کو ہاں امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا؟ اور وہاں جو ہے 54% اسٹنٹڈ گروتھ بچے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر, اور روٹی کے نوالے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ایک تو پاپولیشن آپ کے پلاننگ بالکل نہیں ہے. آپ یاد کیجئے, آپ تو شاید بہت ینگ ہیں, پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا شعبہ تھا. آپ کی اس کے بہت کام ہوتا تھا. جب پاکستان بنا اور جو اس پاکستان میں جو آبادی کا تناسب تھا وہ زیادہ تھا, اب مغربی پاکستان میں آبادی کا تناسب زیادہ ہو گیا, اور بنگلہ دیش جو کہ اس پاکستان تھا وہاں کم ہو گیا. اس کو آپ کو بہت ضروری دیکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس روٹی کی کمی ہو تو پھر آپ کے پاس لازم ہے کہ کھانے والے منہ بھی کم ہونے چاہیے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اس کو پاپولیشن کو پلان کریں گے, اس پاپولیشن کی ایکسپینشن کو روکیں گے, اور وہ ممکن ہے. بنگلہ دیش نے کر کے دکھایا ہے, اور ملکوں میں بہت ہوا ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا, آپ زیادہ سے زیادہ زمینیں جو ہیں اس کو قابل کاشت بنائیں, اور جب وہ قابل کاشت ہوں گی تو آپ کو سرپلسز آئیں گے. اس کے علاوہ جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرنے والا ہے کہ اس کے اندر پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرے, پارلیمنٹ گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دے, اس کو مانیٹر کرے. وہ کیا رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ اب مدغم ہو گئے ہیں, ان میں ایک سیپریشن جو آئین بھی بتاتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے, کرنا ہے. اور حکومت کے اوپر جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ صرف اپوزیشن کے نہیں ہیں, وہ تو آپ کی اپنی رولنگ پارٹی کے بھی ہوتے ہیں, اور وہ ہونے چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ 12 روز ہو گئے ہیں ججز کی سمری کے صدر کے پاس, تو صدر نے ابھی تک وہ سمری اپروو نہیں کی اور مسترد بھی نہیں کی, واپس بھی نہیں بھیجا. تو آئین کیا کہتا ہے, یہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ اب نپٹایا جائے؟ آئین کی تشریح بھی عدالت نے کر دی ہوئی ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صدر مملکت کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسترد کرتے ہیں. صدر مملکت کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ ایک منسٹیریل کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی پہ اعتراض ہے تو اس اعتراض کو ان رائٹنگ بھیجیں, اور ساری کی ساری سمری کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے. وہ کہیں کہ جی مجھے فلاں 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 کی اینٹیسیڈنٹس کے اوپر اعتراض ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, اور پھر اگر گورنمنٹ اس کو ری ایگزامن کر کے, اور وہ بھی شاید اب ممکن نہ ہو کیونکہ اس کے لیے پھر, کیونکہ یہ بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں اب نہیں ہے, وہ تو JCP کے ہاتھ میں ہے.
تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ 25 دن جب گزر جائیں، 12 گزر گئے، 13 دن گزر جائیں گے، تو آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیم کیا جائے گا کہ ایڈوائس جو ہے اس کو جو ہے صدر مملکت نے اس کو کہا ہے کہ یہ صائب ہے اور اس کو اس نے ایگری کر لیا ہے. سو یہ ایک خام خواہ میں جو ہے وہ رخنہ اندازی میں اس کو سمجھوں. اٹارنی جنرل کے گھر کے اندر پولیس گھسی اور اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو کون ایسا سرمایہ دار ہوگا جو بیرون ملک سے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگا کہ جس ملک کے اندر اٹارنی جنرل کے گھر میں پولیس کسی وارنٹ کے بغیر گھسے اور اس کو کہا جائے کہ یہ سب کچھ لاعلمی میں ہوا ہے. یہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہے اس ملک کے لیے. میں کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے سانحہ ہے جس کی انڈیکیشن یہ ہے اور ایویڈنس اس بات کا ہے کہ کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے. جب یہ بات ہو تو آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیے، جب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان آنا چاہتا ہے یا کسی بھی ملک میں جانا چاہے، وہ 3 چیزیں دیکھتا ہے. ایک، کیا اس کی انویسٹمنٹ سیف ہوگی. نمبر 2، کیا اس کا جان و مال سیف ہوگا. اور تیسرا کہ نظام عدل جو ہے وہ باعمل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ چیزیں اس کے منفی میں آتی ہیں، اس کا منفی جواب ہے، تو وہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، چاہے وہ کوئی فارنر ہے. تو جتنے بھی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے کم ہے. پولیس کا کام سروس ہے، اٹ از اے سروس ناٹ اے فورس. ہم نے ابھی تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بنایا، اور یہاں ہے جہاں پہ ہارڈ سیٹ کی ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیسنگ از اے سروس اینڈ ناٹ اے فورس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.